اس مسلمان مردوں کی ذہنیت جو اسلام نے بنائی ہے اس کو دیکھیں. ان لوگوں کے ساتھ آپ پیار کر لیتی ہیں جو دل میں یہ رکھتے ہیں کہ تو ننگی چل رہی ہے سڑک پہ کیونکہ تو نے جینز کی پینٹ اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, تو اصل میں ننگی چل رہی ہے. دے نو دیٹ کہ تو ننگی چل رہی ہے, پھر تیرے سے عشق کرتے ہیں, پھر تیرے سے عشق کر کے تیرے سے شادی کرتے ہیں, پھر تجھے کہتے تو ننگی ہے اب برقع لے. پہلے ننگی نظر نہیں آ رہی تھی جب تم نے لو کیا تھا اس کے ساتھ, پیار کیا تھا, پیار کا ناٹک کیا تھا. عبید صاحب نے یہ بات بتائی ہے ابھی. کوئی بھائی اور کوئی باپ اور بھائی برداشت کرے گا کہ اس کی ماں نہیں نہیں بالکل. بہنیں پریشان ہو اور اس کی وجہ سے لڑائی ہو, فتنہ ہو, پہلا جی جی عبید بھائی, ایسا ہوئے گا نہیں. عبید بھائی دیکھو دکھائے گی تو آپ فتنہ اور نہیں ہوگا, فساد نہیں ہوگا, عبید بھائی بتا فتنہ آپ نہیں کی, ہوگا. ارے عبید بھائی آپ کی اور فطرت ہے گھر یہ, کی تم لوگ عورتیں, فطرت نہیں, سنو فطرت سنو تم لوگ کو سنو اتنا بھی, ارے تم لوگ کو بھی اتنا بھی نہیں معلوم فطرت کیا ہوتی ہے. ارے بتا رہا اتنا ہوں بھی فطرت, رکو نا, ہاں. میں بول رہا ہوں آپ کی گھر کی عورتیں گھر میں تو نہیں رہتی ہوں گی ایسے مطلب نقاب وقاب اوڑھ کے؟ یار تم چپ ہوگے تو دوسرا بولے گا نا. میں کہہ رہا ہوں پینٹ شرٹ پہننے بولو میں کوئی بولو. اوریانی ہے؟ پینٹ شرٹ پہننا اوکے ہے یا پینٹ شرٹ پہننے میں کوئی ہاں, مسئلہ ہے؟ مسئلہ بہت مسئلہ ہے. اریانی ہے, ننگا پن ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ننگا. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, سمجھ گیا میں. ہاں, ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے حیا بھائی, ہے ٹھیک نا, ہے ٹھیک حیا ہے ہے, حیا اور ٹھیک ہے. حیا کرتی حیا شلوار کرنا میں ہے, حیا نہیں, پینٹ حیا شرٹ میں کرنا, حیا حیا نہیں نہیں ہے. تو, حیا نہیں تو پینٹ کوئی شرٹ خیر نہیں ہے. لڑکی نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے تو اس میں کوئی حیا نہیں ہے. ہاں, جینس ٹی شرٹ لڑکی نے پہنی ہے اس کائے میں کا کوئی حیا حیا ہے, نہیں ہے. اس کا شرم گاہ دکھ رہا ہے, اس کا چھاتی دکھ رہا ہے. شرم گاہ ہاں, دکھ رہا او ہے. مائی وہ گاڈ, چھاتی شرٹ سے نیچے ہے. کیسے جہاں دکھ پہ رہے ہیں کسی بھائی کو پہنے موقع ہوئے؟ ملے گا بھائی اس کا ایمان ایکسلینٹ خراب ہو کیا جائے کو گا. جہاں کپڑوں پہ کے کسی کو پیچھے موقع کیسے ملے دکھتا گا ہے اس یار کا تم ایمان لوگوں کو؟ خراب ہو جائے گا. بھائی تم لوگوں کو ایکسلینٹ کپڑے کے لگی بھی پیچھے آنکھوں میں کیسے بھائی. دکھ جاتا ہے یار؟ ہمیں اچھے تو نہیں اچھے دکھتا اچھوں کا کپڑے کے ایمان پیچھے خراب کسی ہو کو. جائے گا. یہ عورت سب سے بڑا فتنہ ہے, تم کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, بنی اسرائیل ہمارا کا کیوں نہیں فتنہ. ہوتا؟ ویٹ 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 واہ ویٹ واہ. ویٹ ہاں, ویٹ ویٹ. سب لوگ یہ رکے, سب لوگ آیا رکے, ٹائم پہ ہو. سب لوگ رکے. ہاں, عورت سب سے بڑا فتنہ فتنہ ہے. ہے, برائی ہے, برائی, فتنہ ہے عورت. برائی ہے, عورت برائی ایک برائی, برائی فتنہ ہے. فتنہ. کیا آپ ایک لڑکی ہو, کیا آپ ایک ہندو, کرسچن, ایتھیس, ایگنوسٹک لڑکی ہو, کیا آپ کو پیار ہو گیا ہے کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی فیملی اور وہ لڑکا بہت ہی اچھا ہے, اس کے ساتھ زندگی گزارو گے آپ تو آپ کو دنیا کی تمام خوشیاں مل جائیں گی. تو یہ ویڈیو آپ کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو پیارا مسلمان بوائے فرینڈ ہے بہت ہی اچھا انسان ہے, وہ اقبال شیخ جیسا تو ہرگز نہیں ہے جس نے اپنی ہندو بیوی کو مار ڈالا. وہ تو سیف جیسا بھی ہرگز نہیں ہے جس نے اسلام میں کنورٹ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ جو کچھ کیا آپ لوگ آلریڈی جانتے ہو. وہ تو بہت ہی اچھا انسان ہے, محبت کرنے والا, پیار کرنے والا. آج ہم یہی دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر کہ اگر ایک مسلمان اسلامک تعلیمات کے اوپر کمپلیٹلی عمل کرے تو آپ اس کے لیے کیا ہو, آپ اس کے لیے اصل میں ہو کیا, آپ کی فیملی اس کے لیے کیا ہے, آپ اس کے لیے نجس و ناپاک نہیں ہو کیا, آپ کی فیملی اس کے لیے نجس و ناپاک نہیں ہے کیا. ایسی فیملی جس کو ساتھ لڑائی کرنا اس کا دلی فریضہ ہے, کیا وہ آپ کو ایز اے ہندو, ایتھیس, ایگنوسٹک ایکسپٹ کر رہا ہے یا آپ کو اسلام میں لانے کی بات کر رہا ہے؟ میں ایک پاکستانی ایکس مسلم آج آپ کو یہ سب کچھ دکھاؤں گا. آپ کو ایک مومن بوائے فرینڈ بہت اچھا لگ رہا ہے آج کے دن میں, وہ آپ کو دنیا جہان کے سپنے دکھا رہا ہے, آپ کی فیملی کو بہت ہی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے, آپ کے ریلیجن, آپ کے دھرم کے بارے میں بہت ہی خوبصورت باتیں کر رہا ہے. لیکن ریئلٹی کیا ہے؟ کیا وہ ایسا ہی سمجھتا ہے؟ کیا وہ ایسا ہی دیکھتا ہے؟ کیا وہ ایسا ہی فیل کرتا ہے؟ یا وہ جانتا نہیں ہے؟ یا کیا وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ آپ کا کام ہے دیکھنا. اگر وہ ایک اسلام میں رہتا ہے, ایک مسلمان بن کے رہتا ہے, تو وہ آپ کو اور آپ کی فیملی کے بارے میں کیا سمجھتا ہے, کیا سوچتا ہے, آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے. آپ کو پتہ لگے گا
کہ آپ اس کے لیے ایک سیکس آبجیکٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہو. ایک جو سیکس پھوک والی ڈول خریدی جاتی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو. وہ آج آپ سے شادی کر سکتا ہے، کل آپ کو طلاق دے سکتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے ایک 500 روپے کی سیکس ڈول خریدی اور ٹھڈے مار کے گھر سے باہر نکال دیا کبھی، یا اس کو کوڑے کے اندر پھینک دیا. طلاق دینے کے لیے، ڈیورس کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی بھی ویلڈ آرگیومنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسلام کے مطابق. کبھی بھی دے سکتا ہے. اور یہ سب باتیں وہ ہیں جو میں آپ کو آج پروف کروں گا قرآن و حدیث کے ساتھ، سننا کے ساتھ. آج کی میری لائف سٹریم لڑکیوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے ہے. ان خواتین کے لیے ہے اسپیشلی جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا پیارا مومن بوائے فرینڈ وہ بالکل اچھا مسلمان ہے اور ایکسٹریم مسلمان نہیں ہے. ایکسٹریم مسلمان کیسے کہتے ہیں اور اچھا مسلمان کیسے کہتے ہیں، یہ بات آج تک مجھے سمجھ نہیں آ سکی. اگر آپ اپنے دھرم میں ایکسٹریم ہو تو ہی آپ صحیح ہو. دھرم میں ایکسٹریم ہونا ہے اگر آپ اس دھرم پہ چل رہے ہو، ورنہ آپ منافق ہو. تو لہذا جیسے ہی آپ لفظ ایکسٹریم کو یوز کر لیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ بہت برا لفظ ہے. دنیا میں ایک نئی موومنٹ کریٹ کر دی ہے ان مسلمانوں نے کہ ایکسٹریم کا لفظ مذہب کے ساتھ یوز کرنا، دھرم کے ساتھ یوز کرنا برا ہے. نہیں. اگر دھرم انہیرنٹلی، اگر دین انہیرنٹلی آپ کو غلط بات سکھا رہا ہے، قتل و قتال سکھا رہا ہے، برائی سکھا رہا ہے، تو ایکسٹریم کا ورڈ یوز کرنا برا ہوگا. لیکن اگر انہیرنٹلی مذہب آپ کو پیار سکھا رہا ہے، دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے بولنا سکھا رہا ہے، دوسروں کی عزت کرنا سکھا رہا ہے، پیار کرنا سکھا رہا ہے، تو ایکسٹریم کا ورڈ یوز کرنا اس کے لیے اچھا ہوگا. تو پرابلم اسلام کے اندر ہے اور آپ کا بوائے فرینڈ اس اسلام کے اوپر چل رہا ہے. آج کی میری ساری لائف سٹریم اسی ٹاپک کے اوپر ہوگی. میری لائف سٹریم کے آج کا ٹائٹل دیکھ کے بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہا کہ ٹائٹل کیا ہے. کتیا ان ویسٹ ورسز کتیا ان اسلام. کتیا بچ کو کہتے ہیں، ڈاگ کی فیمیل کو کہتے ہیں. آج میری اس لائف سٹریم میں چیلنج ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر ایک فیمیل ڈاگ کی جتنی عزت اور وقار ہے، کیا اس کا 50% بھی ایک مسلمان عورت کو اسلام میں مل سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے اپنی بار کتنی لو کر دی ہے. اسے کہتے ہیں بار لو کرنا. آپ جس کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں وہ اتنا نیچے کا سبجیکٹ میں لے کے آیا ہوں کہ اگر آپ اتنے نیچے کے کمپیریزن میں بھی ثابت نہ کر سکیں تو آپ ایک ویسٹ کی عورت کے ساتھ اسلامک عورت کو کیسے کمپیئر کر سکیں گے؟ یہ ریئلٹی ہے. میری آج کی لائف سٹریم کا مین ٹاپک ہے کمپیئر کرنا. کس کو؟ ویسٹ میں پپی ڈاگ کو، ایک ویسٹرن پپی ڈاگ کو، ایک ویسٹرن فیمیل ڈاگی کو with the rights of Islamic woman, with the rights of an Islamic woman. اور وہ تمام لڑکیاں جو انڈیا کے اندر اسپیشلی اور پاکستان کے اندر اس کے بعد کسی مسلمان کے پیار کے جھانسے میں آ جاتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ یہ مجھے عزت دیتا ہے کیونکہ میرا دھرم عزت سکھاتا ہے. نہیں 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 نہیں، تمہارا دھرم اور اس کا دھرم ایک جیسا نہیں ہے. یہ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے؟ آج ہم یہ دیکھیں گے. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ تم کیا سمجھ رہی ہو اور وہ کیا سوچ کے بیٹھا ہے. آج ہم یہ دیکھیں گے تم کیا سوچتی ہو اور اس کی سوچ کیا ہے. آج ہم یہ دیکھیں گے اور پھر ہم اس کی سوچ سے کمپیئر کریں گے. کیا کمپیئر کریں گے؟ کہ کیا تمہاری اوقات ایک کتیا سے زیادہ ہے؟ ویسٹرن ویسٹ میں رہنے والا ایک شخص 4 کتیاں پال سکتا ہے. اسلام میں رہنے والا ایک شخص تم جیسی چال پال سکتا ہے.
ویسٹ میں رہنے والی ایک کتیا کو اپنے مالک کا ہر حکم ماننا ہے. اگر وہ نہیں مانے گی تو وہ اس کو ٹریننگ کروائے گا. اسلام میں رہنے والی کو اپنے خاوند کا ہر حکم ماننا ہے. اگر وہ نہیں مانے گی تو وہ اسے مار بھی سکتا ہے. ویسٹ میں رہنے والی ایک شخص جس نے کتیا پالی ہے وہ کبھی بھی اپنی کتیا کو کسی بھی بندے کے کتے کے ساتھ شادی کروا سکتا ہے تاکہ اچھا سا پپی لے سکے, اپنی نسل آگے بڑھا سکے. اور اگر آپ کے پاس اچھی نسل کی کتیا ہے تو آپ اس کو بار بار سیکس کروائیں گے تاکہ وہ زیادہ بچے جنے. ایک مسلمان نے شادی کرنی ہے ایسی لڑکی کے ساتھ جو زیادہ سے زیادہ بچے جننے والی ہو, جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. ویسٹرن کتیا جب تک ہیٹ پہ نہیں آتی اس کو سیکس کے لیے نہیں دیا جاتا. یہاں پہ ویسٹرن کتیا کا رائٹ زیادہ ہے. ایک مسلمان ولی عورت کو جب بھی اس کے خاوند نے کہا ہے کہ آؤ میرے ساتھ سیکس کرنے, وہ انکار نہیں کر سکتی. اس کو فوراً کہنا ہے یس باس, ورنہ ساری رات فرشتے اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہیں گے. اسلام میں جنت میں ایک بندے کو ڈھیر ساری حوریں ملیں گی, مگر وہ جو بچ ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا. ویسٹ میں ایک جو کتا ہے جو کہ اچھی نسل کا کتا ہے, پائے کی نسل کا کتا ہے, وہ ہر مہینے ہیٹ پہ آنے کے وقت ڈفرنٹ کتیوں کے ساتھ سیکس کرے گا تاکہ ہر کسی کو سیٹ دے سکے اپنا, کیونکہ وہ بریڈر ڈاگ کہلاتا ہے. لیکن ایک کتیا یوزولی ایک یا دو بریڈر سے زیادہ نہیں جا سکتی. ویسٹ میں جو اس قسم کی اچھی والی کتیا ہے اس کو اس کا مالک ہی ہمیشہ گھر سے باہر نکالے گا, اپنے ساتھ نکالے گا, وہ اس کو جانے نہیں دے گا اکیلا کہیں, کیونکہ اس کو یہ ہے کہ کوئی اسے چوری نہ کر لے, کوئی لے نہ جائے اسے, کوئی اسے مار نہ دے. ایسٹ میں اسلامک سائز کنٹریز کے اندر ایک عورت گھر سے باہر اپنے مرد کے بغیر نہیں نکل سکتی. اس کو پورا حجاب میں رہنا ہے, کوئی اسے مار نہ لے, کوئی اسے مولسٹ نہ کر لے, کوئی اسے چھیڑ نہ دے, کوئی اسے تنگ نہ کر جائے. یوزولی بھی کتیوں کی قیمت کم ہوتی ہے کتوں کی نسبت, کتے بریڈنگ کے طور پہ کے لیے کام آ جاتے ہیں. کتیوں کو ادر پرابلمز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یوزولی کتیوں کی قیمت کم ہوتی ہے. ایک اسلامک عورت کا انہیریٹنس, اس کا دماغ اور اس کا سارا کچھ کم ہے, اس کی اوقات کم ہے, اس کی ویلیو کم ہے. ویسے بھی وہ جہنم میں جائے گی, میجورٹی آف دا وومن جو ہے آپ کو جہنم میں ملیں گی. ایک کتیا کبھی پاگل ہو جائے اس کو مار ڈالو, مار کے مار دو. ویسٹ میں یوزولی مار کے نہیں مارا جاتا, انجیکشن دے کے پیارے طریقے سے سلایا جاتا ہے. اسلامک کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا آنر کلنگ, ایک باپ اپنے بچے کو کبھی بھی مار سکتا ہے, اس کے اوپر شرع کے اندر کوئی حد نہیں ہے. ایک کتیا ویسٹ میں اگر کوئی چوری کر کے لے جائے اس کو اور وہ اچھی نسل کی کتیا ہو تو وہ اس کو جگہ جگہ سیکس کروائے گا اور جگہ جگہ سے اچھے اچھے بچے لے کے بیچے گا. اسلام میں اگر آپ وار میں ایک عورت کو پریزنر بناتے ہیں, ملک الیمین بناتے ہیں, اس کو آپ لونڈی بناتے ہیں, آپ اس کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں, اس سے بچہ پیدا کروا کے اسے آگے بیچ سکتے ہیں, دوسرے کے ساتھ سیکس کروا سکتے ہیں. ملٹیپل لوگ ایک ہی وومن کو, ملک الیمین کو خرید سکتے ہیں.
ملٹیپل لوگ ایک ہی ملک الیمین کو خرید سکتے ہیں. اب دیکھیے میں نے بار کتنی لو کر دی ہے کمپیریزن کی. اتنی لو بار کرنے کے بعد میں ہمارے پیارے مسلمان بھائیوں کو بولتا ہوں کہ آئیں بتائیے کہ کیا وہ اس لو بار سے بھی اپنی عورت کو اوپر کر سکتے ہیں کسی صورت میں بھی. میں نے بار اتنی لو کر دی ہے پھر بھی کیا وہ اوپر کر سکتے ہیں. یہ جو کرسچن ہندو عورتیں ہیں لڑکیاں ہیں آج کل کی جو سمجھتی ہیں کہ نہیں ان کا بوائے فرینڈ ایسے نہیں ہے ویسے نہیں سوچتا ایسا نہیں سمجھتا. میری آج کی سٹریم میں ان کے لیے اسپیشل انویٹیشن کہ آئیں اور مجھے بتائیں کیا میں غلط بول رہا ہوں. اگر میں غلط نہیں بول رہا تو ان کے یہ محمدن بوائے فرینڈز کیوں ہیں. یہ محمدن بوائے فرینڈز کہاں سے پیدا ہو گئے ہیں ان کے. یہی محمدن بوائے فرینڈز جو ہیں یہ محمدن لڑکیوں کو کیوں نہیں پکڑ رہے. یہ ان کے ساتھ عشق معاشقہ کیوں نہیں چلاتے. یہ آپ کے ساتھ کیوں چلاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں بات میری بری لگے گی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ ایزی ٹارگٹ ہو. آپ لوگ ایزی ٹارگٹ ہو. محمدنز نے اپنی بیٹیوں کو گھر میں چھپایا ہوا ہے. انہیں ہلنے نہیں دیتے. عقاب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کو کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے دل میں کیا شیطان ہے کس طریقے سے شیطانیاں کر سکتے ہیں وہ. لہٰذا اپنی ماں بہن بیٹیوں کو انہوں نے گھر میں چھپایا ہوا ہے. گھر میں چھپا سے گھر سے نکالتے نہیں ہیں. قرآن بھی انہیں یہی کہتا ہے اس کو نہ نکالو. اس چیز پہ عمل کرتے ہیں وہ. تم لوگ ان کے لیے ایزی ٹارگٹ ہو. تم لوگ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہو. You girls are easy target for them. پھر جب شادی کر لیتی ہو پھر انہیں ہوتا ہے اب اسلام قبول کرو. پھر انہیں ہوتا ہے پردہ کرو. پھر انہیں ہوتا ہے گھر سے باہر نہ نکلو. جو تم نے پڑھائیاں کی ہیں جو اپنے ماں باپ کے اتنے پیسے ضائع کیے ہیں پڑھائیاں کرنے کے وہ پیسے سارے کے سارے حرام. اب گھر میں بیٹھو روٹی ٹکر بناؤ روٹی بناؤ سالن بناؤ کھانا بناؤ. کیوں؟ جو جس وجہ سے اس نے تم سے پیار کیا اگر وہ کہتا ہے مجھے تمہاری آؤٹ گوئنگنیس بڑی پسند ہے مجھے تمہارا بات کرنے کا طریقہ بہت پسند ہے مجھے تمہاری ایجوکیشنل انٹلیکچوئل ڈسکشن بڑی پسند ہے مجھے تمہارا نالج بہت پسند ہے مجھے یہ سب کچھ بہت پسند ہے وہ سارا کچھ بھاڑ میں چلا جاتا ہے جیسے ہی وہ آپ کو فائنلی مسلمان کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اس نے مسلمان کر لیا. اس کو پتا ہے کہ اس نے تمہیں کیسے پھنسایا. اس کو پتا ہے کہ اس کے جیسے ہزاروں اور مارکیٹ میں پھر رہے ہیں. اس کو پتا ہے کہ وہ ایک 2 نمبر ہے اور اس سے بہت سارے 2 نمبر ہیں. اب وہ آپ کو آزاد خیالی پہ نہیں رہنے دے گا. اس کے لیے آزاد خیالی ختم. اس کے لیے اب آزاد خیالی بھاڑ میں چلی گئی. لیکن اب تم شادی کر چکی ہو. تمہارے دھرم میں تھا جنم جنم کا رشتہ. ہندو تھی نا تم. تمہارے جنم میں تو جنم جنم کا رشتہ تھا یہ. یا کرسچن اگر ہو تو تم نے ایک ہی شادی کرنی ہے نا. میرج از فار لائف. ہمیشہ کے لیے ٹل ڈیتھ کیپس اس اپارٹ. جب تک موت ہمیں علیحدہ نہیں کر دے. کیا ہوا؟ اس مسلمان کو پتا ہے وہ جب دل چاہے تمہیں ٹھڈے مار کے باہر نکال سکتا ہے تمہیں طلاق دے سکتا ہے. تم تو جنم جنم کا رشتہ لے کے آئی تھی. اب تم پس رہی ہو
اب تم پس رہی ہو. تمہاری آئیڈیالوجی کیا ہے؟ تمہاری آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ٹل ڈیتھ کیپس اس اپارٹ، جب تک موت ہمیں جدا نہ کر دے. اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ نہیں چلی تو کوئی بات نہیں، ٹھڈے مار کے نکال دوں گا. تم اپنی آئیڈیالوجی میں چل رہی ہو. نہیں، میں دب کے رہوں گی، میں اس کی بات سنوں گی، میں اس کی بات مانوں گی. چلو ایک آدھی مار بھی کھا لوں گی، ایک آدھی ہڈی بھی تروا لوں گی، اور پھر آپ اس ابیوز کو سہتی جاؤ گی، سہتی جاؤ گی، سہتی جاؤ گی. کیا ہوگا؟ ایک بچہ ہو گیا، پھر دوسرا بچہ ہو گیا، پھر تیسرا بھی بچہ ہو گیا. ایک لمٹ آ گئی، پانی سر سے اوپر نکل گیا ہے. چلانا شروع ہو گئی ہو، سیپریشن چاہتی ہو. اب کیا ہوا ہے؟ کہاں جاؤ گی؟ پچھلے 6 سالوں سے نوکری تم نے کی نہیں، ایکسپیرینس تمہارا کنویں میں گر گیا ہے، کنویں میں گر گیا ہے. 3 بچے ہو گئے ہیں، ان کو پالو گی یا نوکری کرو گی؟ ماں باپ سے تو تم نے پہلی لڑائی کر لی تھی، وہ تمہیں سمجھا رہے تھے مت جاؤ اس کے ساتھ، مت جاؤ، مسئلہ ہے، ہم کو پتا ہے، مت کرو یہ سٹیپ، مرو گی، مت کرو. تم نے تو مانی نہیں تھی، تم تو چلی گئی. ماں باپ کو دوبارہ منہ کیا دکھاؤ گی؟ واپس جا نہیں سکتی، اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی. بچے تمہارے پاس ہیں، بچے بھی اس نے دیے، ٹھڈے مار کے تمہارے ساتھ نکال دیے. اس کو تو پتا ہے بچے دے دوں گا، جاب کر نہیں سکتی، واپس آئے گی میرے پاس، رہے گی چے بن کے ساری عمر. یہ ہو رہا ہے، یہ ہوتا آیا ہے. نہیں کچھ اور ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے. کس ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے؟ آپ کو پتا ہے، اس ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے تو فیل کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے. پھر کیا کرو گی؟ کیا کرو گی؟ مرو گی، مرو گی نا. اقبال شیخ بن جائے گا کوئی، پھر کیا کرو گی؟ مرو گی. پیچھے کیا رہ جائے گا؟ بچے کہاں جائیں گے؟ جن بچوں کی خاطر لدا نہیں ہوئی تھی وہ بچے کہاں جائیں گے؟ اس نے تو مار دیا، خود بھی جیل میں چلا گیا. بچے کا کیا ہوا؟ بچوں کا کیا ہوا؟ سڑک پہ آ گئے. تم نے نسل تباہ کر دی، اپنی نسل ہی تباہ کر دی، اپنی زندگی تباہ کی، اپنے ماں باپ کی زندگی تباہ کی. وہ رو رو کے ہر روز جیتے ہوئے مریں گے تمہاری اس حرکت کی وجہ سے. تمہارے ماں باپ رو رو کے جیتے جیتے مر گئے تمہاری اس حرکت کی وجہ سے. چلو دوسری مثال لے لیتے ہیں. ایک مسئلہ ہے، اس کو اسلام کا امب کا نہیں پتا، بہت اچھا مسئلہ ہے، اس کو اسلام کا امب کا نہیں پتا. کل کو اسے پتا لگ جاتا ہے، وہ اچھا والا مسلمان ہو جاتا ہے، پھر یہی کہانی. آپ ایک ایسی چیز کے اوپر اپنی زندگی کا داؤ لگا رہی ہو جو آئیڈیالوجی انہیرنٹلی بیڈ ہے، اور وہ آئیڈیالوجی انہیرنٹلی آپ کے خلاف ہے، اور وہ آئیڈیالوجی انہیرنٹلی آپ کی اوقات کو ایک کتیا سے زیادہ نہیں سمجھتا، لیکن بول نہیں رہا یا جانتا نہیں ہے. آپ اس 2 چیزوں کے اوپر بیٹ لگاؤ گے کہ وہ جانتا نہیں ہے یا بول نہیں رہا. یہ 2 چیزیں ہیں نا، ان میں سے کس کے اوپر بیٹ لگا رہی ہو؟ اس میں سے کس پوائنٹ کے اوپر بیٹ کر رہی ہو اپنی لائف کو؟ وہ جانتا نہیں ہے اس کے اوپر، اگر جان گیا تو، یا وہ جھوٹ بول رہا ہے اس چیز کے اوپر. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے اس چیز کے اوپر بیٹ کر رہی ہو اپنی زندگی کو،
تو تمہاری سے بڑی فولش، ایڈیٹ، جاہل اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور اگر تم اس چیز پر بیٹ کر رہی ہو کہ وہ جانتا نہیں ہے، تو جس دن جانے گا کیا کرے گا؟ آپ کا خیال ہے اسلام چھوڑے گا؟ ہو سکتا ہے. دیر از اے فیئر چانس. اپنی پوری زندگی چانس کے اوپر لگا رہی ہو. اپنی پوری زندگی ایک چانس کے اوپر لگا رہی ہو کہ وہ بعد میں ایکس مسلم ہو سکتا ہے. Is that it? تو وہ چانس تب کیوں لیتی ہو؟ پہلے لو. ابھی جب وہ تمہاری محبت میں پاگل ہے، اس کو بتاؤ کہ تمہارا دین دھرم یہ کہہ رہا ہے. مانتے ہو؟ تم تو مجھے دنیا کی یہ کہانیاں سنا رہے ہو. تمہارا دین دھرم تو یہ کہتا ہے. پہلے بولو، دیکھو کیا کہتا ہے. میں نہیں مانتا اس چیز کو. بھائی کیوں نہیں مانتے؟ قرآن میں لکھا ہے، صحیح حدیثوں میں لکھا ہے. میں نہیں مانتا اس BS. کل کو تم ماننا شروع کر دو گے تو میں نہیں کبھی مانوں گا. کیسے ثابت ہوگا کہ تم نہیں مانو گے؟ اسلامک آئیڈیالوجی ایسی نہیں ہے جیسی آپ کی ہندو آئیڈیالوجی ہے. 28 ٹائپ کے ہندوز میں نے نکال لیے ہوئے ابھی تک. ناستک ہے تو بھی ہندو کہلا سکتا ہے. کیا اسلام میں ناستک نام کا کوئی ہندو ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے ناستک مسلمان؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کسی بھی شخص نے ناستک مسلمان دیکھا ہو؟ میں نے تو نہیں آج تک سنا. کیا کسی شخص نے سنا ہے ایک ایسا مسلمان جو کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا؟ میں نے تو نہیں دیکھا. آپ لوگوں نے دیکھا؟ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا مسلمان دیکھا ہے جو کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا؟ حدیث کو ماننے والے شاید مل جائیں گے آپ کو چند ایک، لیکن وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ہم لوگوں سے ڈرنے کے لیے ڈرتے ہیں، اس وجہ سے بول دیتے ہیں. قرآن کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں ملے گا آپ کو. کہیں نہیں ایسا ملے گا مسلمان جو آپ کو کہے میں قرآن کو نہیں مانتا، محمد کو نہیں مانتا. میرے پاس بہت سارے ہندو ایسے دوست ہیں جو شیو کو نہیں مانیں گے. کیا وہ ہندو نہیں رہے؟ نہیں وہ ہندو ہیں جی، بالکل ہندو ہیں. شاید آپ بھی نہ مانتی ہوں، اسی لیے تو آپ اس چیز پہ اقرار کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ تو مانتا ہے. وہ ایسا نہیں کر سکتا. وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے یہ پاسبلٹی ہی نہیں ہے. پھر آپ مجھ سے یہ بولیں گی کہ نہیں ایڈم تم کو پتا نہیں ہے. ارے مجھے ہندوازم کا چاہے اتنا پتا نہ ہو، مجھے اسلام کے بارے میں 100% پتا ہے. اس بارے میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ مجھے کیا ملے گا آپ سے جھوٹ بول کے؟ لیکن اس کو کیا ملے گا آپ سے جھوٹ بول کے؟ That is what you have to see. یہ آپ کو دیکھنا ہے. مجھے کیا مل رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتی ہیں، اس سے کیا مل رہا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے. اس کو آپ مل رہی ہیں، اس کو آپ کی ایجوکیشن مل رہی ہے، اس کو آپ کا گھر مل رہا ہے، اس کو آپ کا سب کچھ مل رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹلی وہ ایک نون مسلم کو مسلمان بنا رہا ہے اور اس کی فیملی نون مسلم کے تھرو چل رہی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ آپ کے بارے میں سوچتا کیا ہے؟ کیا پاؤں کی جوتی سے زیادہ عزت ہے آپ کی اس کے پاس؟ میں یہاں پہ یہ بولتا ہوں کہ شاید یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس وقت آپ کی عزت ہو. کیوں ہو؟ جیسا کہ میں نے بولا کہ وہ جانتا نہیں ہے. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم جب وہ جان جائے گا، اسپیشلی جب آپ کا پہلی اولاد ہو جائے گی، پہلا بچہ ہو جائے گا، اور اسپیشلی اگر وہ بچہ بیٹی ہوئی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس طریقے سے رہنے دے گا؟ جس طریقے پہ وہ سوچتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ طریقے میں وہ اس کی بیٹی ایک حرام کی بن جائے گی. میں آپ کو دکھا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی ہے. اسی وجہ سے آج کا ٹاپک، مجھے بعض لوگوں نے کہا، دوستوں نے کہا یہ کیا ٹاپک ہے تمہارا؟ یہ کیا ٹاپک رکھا ہے ایڈم تم نے؟ کتیا ان اسلام ورسز کتیا
in the West. یہ کیا ٹاپک ہے آج کا؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. لیکن اس سے امپورٹنٹ ٹاپک دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. میں عورت کا مقابلہ مردوں سے نہیں کر رہا آج کی سٹریم میں. میں عورت کا مقابلہ ایک ویسٹرن کتیا کے ساتھ کر رہا ہوں. اور میں اپنی تمام بہنوں دیویوں کو بولتا ہوں کہ میری یہ سٹریم سنیں. میں اپنے تمام درشکوں کو کہتا ہوں کہ میری سٹریم کو پھیلا دیں. اپنی ماؤں بہنوں کو یہ سٹریم بھیجیں. اس وجہ سے نہیں کہ آپ کی مائیں بہنیں یا بیٹیاں کسی مسلمان بوائے فرینڈ کو رکھ کے بیٹھی ہیں. نہیں 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 نہیں. اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی سہیلی کسی کے ساتھ ہو, وہ اس کو بچا لے گی. میری آج کی سٹریم کو اسپیشلی ان لیڈیز تک پہنچائیے, بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے گا کہ آج کی سٹریم میں ہم نے جو کمپیریزن کی بار رکھی ہے وہ کتنی لو ہے, اور میں گارنٹی کرتا ہوں بائی دی اینڈ آف دا سٹریم اس بار کو کراس کوئی نہیں کر سکے گا. اس بار کو بھی کوئی کراس نہیں کر سکے گا بائی دا اینڈ آف دا سٹریم. ایڈم بھائی ایک سوال پوچھ سکتا ہوں میں؟ جی سر, جی سر. اچھا میری عرض یہ ہے کہ ایک حدیث ہے کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے بنا کرتی ہے اور ہر خامد جس کے ساتھ اس کی بیوی کا نکاح ہوتا ہے وہ اس کی پسلی سے بنتی ہے. تو رسول اللہ کی تو 11 بیویاں تھیں, تو کیا ان کی پسلیاں وہ ساری ایک ایک کر کے وہ تھیں ساری عورتیں؟ کیا چکر ہے یہ؟ سر جی کیا کہہ سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں. محمد صاحب کی حدیثیں اسی طرح کی ہیں نا, گیم ڈل جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے کی, اور پتہ کچھ ہوتا نہیں ان کو خود کو بھی بیچارے کو کہ کیا کر سکے کیا کر رہے ہیں. لیکن اینی ہاؤ اسلام نے وہ پسلی والی حدیث کو نا بڑا پٹھے طریقے سے لیا ہوا. لیکن اینی ہاؤ وی ول لک انٹو دیٹ سبجیکٹ. دیکھیے میں تو عورتوں کو تو کتی تو نہیں بول سکتا کہ میں نے چاہے کب کہا آپ کسی بولیں؟ کسی بھی نہیں مذہب کی نہیں, ایک عورت سیکنڈ ہو ایک سیکنڈ ایک میں سیکنڈ ایک اس کو سیکنڈ. جھوٹ کتی نہیں بولوں گا. سر آپ یہ جھوٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ, آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ عورت کتی ہے. کیا میں نے یہ کہا؟ کمپیریزن کرے نہیں کتی نہیں نہیں سے نہیں نہیں نہیں, مسلم ایک سیکنڈ ایک عورت سیکنڈ کو. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. کیا میں نے ایسا کہا؟ آپ ٹائٹل دیکھیے اور آپ بولے ہیں, آپ کی منہ سے بولے ہیں. اب کیا سب کو لوگ کو معلوم ہے کہ منہ سے آپ کیا جھوٹے بولا ہوں؟ بول رہے ہیں. منہ سے کیا بولا ہوں بتائیے. یہاں پر جو آپ کے گیسٹ ہے جو بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ, بھائی منہ سے کیا بولا ہوں وہ بتائیے. ان سے پوچھ لیے کہ آپ بولے ہیں یا نہیں بولے ہیں. یار چھوڑیں گیسٹ کو, آپ کو جو میں بول رہا ہوں اس کا جواب دیں. میں نے منہ سے کیا بولا ہے؟ آپ کمپیئر کر رہے ہیں کتی سے مسلم عورت کو. نہیں, میں نے کہا ہے ویسٹرن کتیا سے آپ نے مسلم عورت کو کے حقوق کو زیادہ ثابت کر کے دکھانا ہے. چلیے میں عورت کو کتی نہیں بول سکتا, وہ آپ بولے کون گے. بول رہا ہے؟ وہ آپ آپ کرسچن ہیں, وہ بول سکتے ہیں آپ, وہ کمال ہو آپ گئی کو اجازت ہے بھائی, میری. میں نے بولا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. آواز آ رہی ہے میری ایڈم؟ جی اب آ رہی ہے. علی بھائی کیا حال ہے؟ چلیں فائنلی ٹھیک ہے, بہت شکریہ بہت شکریہ. چلیں میں میوٹ ہو جاتا ہوں دوبارہ, بس یہ کنفرم کر رہا تھا آواز آ رہی ہے. سواگت ہے سر آپ کا. آپ کو ہم نے بڑا اچھا وارم تھینک اپ یو. ویلکم دیا تھا, لیکن اس وقت آپ کا مائک ہی نہیں چل رہا تھا. دیکھیں سید بھائی, جی سر تھینک یو. پہلے اور ایڈم یہ آپ نے جو یہ بھائی کہہ رہے ہیں ان کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ شفیع صاحب, آپ کو میں شاید پہلے بھی ابھی اسی پہلے سے میں یہی سمجھا رہا تھا کہ یہ وہ اسٹریم نہیں ہے, یہ اسٹریم ہے. آپ نے بولنا ہے کہ کس طرح ایک کتیا کے رائٹ کم ہیں اور میری عورت کے رائٹ زیادہ ہیں, یہ ثابت کرنا ہے. ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ویسٹرن کتیا کی اوقات زیادہ ہے اسلام میں دی گئی عورت کو اوقات سے, یہ دعویٰ ہے ہمارا. انہوں بولے مسلم عورت ایک کتی ہے بولے, سمجھے؟ کہاں بولا ہوں؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ویسٹرن کتیا ویسے اسلامک کتی, آپ کا یہ ٹائٹل ہے یہ آپ کا ہاں, ٹائٹل ہے. یہ میرا ٹائٹل ہے. کیا میں نے وہاں پہ عورت کو کتیا بولا؟ مسلم عورت کو ہی بتا رہے نا. اسلام کی یہ کتیا نہیں دیکھیے ہوتی. یہ دیکھیے ایسا مت بولے, جھوٹ ہے وہ مت بولیے. بھائی میں نے بولا کیا آپ ہے کی وہ غلطی کو بتائیے. ایڈمٹ کیجیے, آپ غلطی کو ایڈمٹ ہاں ہاں, کیجیے, غلطی کو آگے ایڈمٹ کر رہے بڑھیں ہیں. ہم. ہاں, ایڈمٹ کیا کیجیے. اسلام میں ایک لڑکی کا رائٹ ویسٹرن کتیا کے رائٹ سے زیادہ ہے؟ کون سا والا رائٹ ہے اسلامک عورت کا؟
جو ویسٹرن تو کتیا سے پھر زیادہ وہ ہو. ویسٹرن کتیا سے زیادہ مسلم عورت کو، رائٹ؟ اگر آپ کو اتنا سوچنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھ پنگا ہے کوئی. نہیں نہیں، تمہارے باتاں میری اسٹینڈ بات ہے. کی باتیں. اینی وے، وہی میں کہہ رہا ہوں، اگر اتنا سوچ کے جواب دینا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے مسئلہ ہے. دیکھیے جو اسلام عورت کو دیا ہے، سو یہ بتاتا ہوں میں آپ کو کیا دیا نہیں ہے نہیں اسلام نہیں، مسلم ویسٹرن عورتوں کو. کتیا سے کرنا ہے کمپیریزن. اچھا ٹھیک ہے، کمپیریزن کریں گے. اسلام کیا دیا ہے مسلم عورتوں کو، یہ بتاتا ہوں بتائیں. کہ مسلم عورت کو وہ چیز دیا ہے جو کسی اور مذہب نے نہیں دیا. مثلاً کیا؟ جب مسلم عورت جاتی ہے سڑک پر، ہوں. اس کو لوگ جو ہے سو بڑے ہی عزت سے دیکھتے ہیں. دیکھ ہی نہیں جب سکتے ہیں، وہ جب برقعے میں تم ہوتی ہے. ہاں ہاں سنیے، جب دیکھ ہی نہیں تمہاری سکتے ہیں بھائی، وہ برقعے میں ہوتی ہے، عزت سے کیسے دیکھیں گے؟ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ تو برقعے میں ہوتی ہے. ہاں جب تمہاری عورتیں نکلتی ہیں باہر، تو ارے لوگ بھائی جو ہے سو پہلی اسٹیٹمنٹ ہی خراب ہو گئی بھائی. تمہاری عورتیں نکلتی ہے باہر تو وہ لوگ ماسٹر بیٹ کرتے ہیں. جب بکینی پہنتی ہے وہ، تو چلے لوگ اچھا ماسٹر آپ بیٹ کرتے اچھا ایک ہیں. سیکنڈ ایک ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک اچھا سیکنڈ غالب بھائی، ایک سیکنڈ مجھے بولنے دیں پہلے. یہ دیکھیں سر، جو مسلمان ہیں کتنے بے غیرت اور حرامی ہیں، ایون سید صاحب جیسے جو کم از کم 70 سال کے قریب ہوں گے، کہ یہ لڑکیوں کو دیکھ کے گھر جا کے ماسٹر ویٹ کرتے ہیں. دیٹ از دا ریالٹی. جو میں کہہ رہا تھا نا پہلے کہ اسلام آپ کو صرف اور صرف سیکس مولسٹیشن آف دا وومن سکھاتا ہے. اس بھائی نے اپنے پہلے ہی کامنٹ میں یہ بات ظاہر کر دی کہ اسلام میں عورت صرف ایک سیکس آبجیکٹ ہے. آپ ایک پپو بچی دیکھیں، گھر جا کے میسٹر ویٹ کریں. یقین مانو میں ملٹیپل ٹائمز، اور میرے خیال میں علی بھائی چونکہ ویسٹ میں رہتے ہیں، یہ بھی، اور جتنے لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں، ہم لوگ ایک دفعہ نہیں ہزاروں مرتبہ بیچ پہ گئے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیچ پہ ہم نے کوئی 50-60 لڑکیاں دیکھی ہوں جو کہ سوئم کاسٹیومز کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جناب فوراً بھاگ کے باتھ روم چلے گئے ہوں مٹھ مارنے. کیوں فیلکن بھائی، آپ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ایسی کوئی گندی حرکت کی ہو؟ بھائی جان ان صاحب کی مثال تو میں ایسے دوں گا کہ یہ ثابت کر دیں گے بھائی میں نے اڑتا ہوا کوا دیکھا ہے، سفید رنگ کا تھا اور اس کے ٹٹے بھی لٹک رہے تھے، میں نے خود دیکھا ہے. یہ وہ آدمی ہے. تو سر دیکھیں، اگر یہ آپ کی حجت ہے نا، تو بھائی سید، اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا مجھے آپ سے بات کرنا پسند نہیں ہے، آپ اس قابل نہیں ہیں. میں ان سے پوچھنے جا رہا تھا کہ بھائی جہاں آپ رہتے ہو وہاں بھی بہت ساری بے پردہ گھومتی ہیں، تو پھر تو آپ کا تو مطلب کہیں جا ہی نہیں پاتے ہوگے، جیسے جاتے ہوگے لیڈی دیکھی بھاگ آئے باتھ روم میں. نہیں، وہ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ سمندر نہیں ہوگا نا، تو شاید لڑکیاں 2 پیس سوئمنگ سوٹ میں ان کو ملوث نہیں ہوں گی. کمزوری ہے نا، ان کو ایڈم بھائی ان کو کمزوری ہے نا ذہنی طور پہ، برداشت نہیں ہوتا ہے ان سے، ان کے اندر ول پاور نہیں ہے. جیسے ہی کوئی دیکھ لی بس بھئی اب مجبوری ہو گئی، آپ لگانی نہیں، لگانی. اگر آپ بکینی کو امیجن کریں تو واٹ از سو سیکسی اباؤٹ بکینی دیٹ یو وڈ ماسٹربیٹ؟ کیا سر ہے وہ بکینی سید میں صاحب، ایسا؟ سر اگر آپ نے بول- ساری عمر لڑکی کی شکل ہی نہ دیکھی، اس کا جسم ہی نہ دیکھا ہو، پردے کے اندر ہی دیکھا ہو، تو سر آپ کو ایک دم دیکھنے پہ ہو جائے گا نا کھڑا. یہ ان کا یہ حال ہے. تو یہی میں کہہ ان رہا ہوں کو نا، سر ان کے ایکسپوجر کا مسئلہ ہے، یہ ان کے ایکسپوجر کا مسئلہ ایگزیکٹلی ہے. انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، لہٰذا ان کو فیسینیشن ہے. اس کو فیسینیشن کہتے ہیں، نہیں فینٹیسی، نہیں، دیکھا فیسینیشن. ٹھیک ہے. دیکھا ہے لیکن موبائل پہ وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز دیکھی ہیں نا. لائف چلتے ہوئے نہیں دیکھا. تو وہ جو فیسینیشن ہوتی ہے نا بچے کو ہوتی ہے، جیسے 15-16 سال کا لڑکا ابھی ابھی جوان ہوتا ہے، اس کا ابھی ابھی جو ہے نا حرکت میں آیا ہے کیلا، تو اس کو یا فیسینیشن ہوتی ہے اس چیز کی. ٹھیک ہے. یہ جو مسلم کنٹریوں کے اندر ہے، ان کو 80 سال تک یہ فیسینیشن جاتی نہیں ہے. تبھی تو مدرسوں میں لونڈے بازی ہوتی ہے، ان کو لڑکیاں ملتی نہیں، لونڈوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں. دیٹس دا ریالٹی آف اسلام. ایک واقعہ سنانا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں جی تو. سر. جی سر. وہ ہمارے ایک، خیر میں جہاں پلا بڑا ہوں وہاں پہ مدرسہ تھا بہت بڑا، اور آس پاس تمام بچے جو ہے نا مدرسے میں پڑھا کرتے تھے. تو ایک وہاں سے عالم بن کے نکلے تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ڈسکشن چل رہی تھی اسلام کے اوپر، مذہب کے اوپر. تو اس سے ایک موٹر سائیکل مکینک نے پوچھا کہ یار تم ایک بات بتاؤ بھائی، تمہیں کتنا عرصہ ہوا ہے پڑھتے ہوئے مدرسے میں؟ میں نے کہا جی 8 سال بعد میں نے کورس کیا اور پھر میں عالم بنا ہوں. موٹر سائیکل مکینک نے کہا کہ یار میں تو حیران ہوں، میں تو ایک دفعہ گیا تھا مسجد میں قرآن پڑھنے، مولوی نے میری شلوار اتار دی اور اس کے بعد اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں دوبارہ کبھی نہیں گیا مدرسے. تمہاری ہمت ہے، تم 8 سال پڑھ گئے ہو یار، میں سلوٹ مارتا ہوں.
8 سال تک مطلب اس نے روزانہ ریپ کروایا بیچارے نے. بھائی ہائے، چاہے روزانہ کرایا چاہے 4 دفعہ کرایا دن میں، علی بھائی کہنے کا مقصد ہے مدرسوں میں ہوتا اور کیا ہے. آپ دیکھ لیجئے یہ ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی، ایک بچے نے ایکسپوز کرا ایک مولوی کو جو اس کا زیادتی کرتا تھا. یہ سب کچھ ارے بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے کیا کیا کچھ دیکھا ہے، میں کیا بتاؤں. سامنے قرآن پاک رکھ کے ماسٹربیٹ کرتے ہوئے بچے دیکھے ہیں میں نے. ان کے ذہن سے یہ بہت اتر گیا تھا نا کہ یار یہ مولوی ہماری جب قرآن کے سامنے مار لیتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. ہاں نہیں ویسے قرآن کے سامنے میسٹربیٹ کرنا بنتا بھی ہے، وہ ہے اتنی پورنوگرافک کتاب، وہ اس کو دیکھ کے انسان کیا سوچے اس حدیثیں کو اور پڑھ قرآن کے. پڑھ کے زیادہ اور تفسیریں پڑھ کے آپ کی زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے بجائے اس کی کہ آپ کسی لڑکی کو دیکھ لیں کی آپ ضرورت سوچیں اگر یہ ایڈم آپ سوچیں اگر یہ حدیثیں نہ ہوتی تو ہمیں پتا چلتا کہ یہ پروفیٹک سیکس نام کا بھی کوئی سیکس ہوتا ہے. بھائی میں نے سپ لیا تھا ابھی چائے کا سارا میرا کی بورڈ خراب ہو جانا تھا بچ گیا. یار آپ سوچو نا ذرا کہ ہمیں پورن کی کیٹیگری پتا نہ چلتی اگر یہ لا حول حدیثیں نہ ولا ہوتی اور یہ لا قرآن نہ حول ہوتا ولا. تو. سر کوئی دوسرا قسم کا جہاد تو نہیں کریں گے ہمارے ساتھ پورنوگرافک ٹائپ کا؟ میں اسکرین سے کور ہٹا لوں؟ جی نہیں، ہاں بالکل بالکل. اوکے چلے بہترین ہو گیا. تو سر جی اسٹریم کا ٹاپک آپ نے سن لیا ہوگا، میں نے پہلے 20 منٹ کا ایک چھوٹا سا لیکچر بھی دیا تھا، وہ بھی شاید سن لیا ہوگا، نہیں بھی سنا تو ٹاپک آپ کو پتہ ہے، اسلام میں سر میں خواتین ورسز ویسٹ میں بچ، کس کا حرمت و مقام زیادہ ہے؟ ایڈم بھائی میں اگری کرتا ہوں آپ کی سبھی باتوں سے. میرا سوال، میں بس ایک سوال پوچھنا ہے، میں کوئی جواب دینے یا بحث کرنے ایک نہیں آیا سیکنڈ ہوں. ایک سیکنڈ آپ میرا مجھے ایک سیکنڈ رک جائیں. آپ ایگری کرتے ہیں کہ اسلامک خواتین کا مقام ویسٹرن بچز سے زیادہ کا نہیں ہے؟ دیکھیں وومن رائٹس تو ہے نہیں اتنی بہتر. نہیں ایک سیکنڈ، آپ نے کہا میں آپ کی ہر بات سے ایگری کرتا ہوں، تو میری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام ویسٹ میں ایک پالتو بچ سے زیادہ کا نہیں ہے، تو کیا آپ اس بات سے ایگری کر رہے ہیں؟ میرا موضوع کچھ اور ہے، میرا سوال کچھ اور ہے. آپ سر میرے اس سوال سوال کا آپ جواب دے مجھ سے دیں اور میں نہیں چلتا بنوں. میں 10 سوالوں کے جواب دینے کو تیار ہوں، لیکن پہلے آپ نے کہا، آپ نے بھی کہا میں آپ کی تمام باتوں سے ایگری کرتا ہوں، تو میں نے جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی، کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ پھر میں آگے چلتا ہوں آپ کے ساتھ، جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ میں لیتا ہوں آپ سے سوال. تو یعنی کہ آپ نے کہا کہ آپ ایگری کرتے ہیں میری باتوں سے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام ویسٹ کی ایک پالتو بچ سے زیادہ کا نہیں ہے؟ پالتو بچ سے کمپیئر کرنا غلط ہے، پر تو پھر آپ نے میری وومن بات سے ایگری رائٹس کیسے کر اتنے لیا ہیں تھا؟ نہیں ایک سیکنڈ، جتنے ہونے چاہیے. پھر آپ نے آتے ہی یہ کیوں کہا کہ آپ میری ہر بات سے ایگری کرتے ہیں؟ پھر یہ تو غلط بات، پارشلی غلط ایگری بیانی ہوئی نا؟ کرتا ہوں، پارشلی ایگری کرتا ہوں نہیں پارشلی نہیں، کس پوری جگہ طرح پہ سے ایگری نہیں کرتے پہلے مجھے وہ بتائیں نا. یہاں تو آپ مجھ سے پوری طرح ایگری کریں تو پھر ہم آگے ٹاپک پہ چلیں گے، نہیں تو پارشلی ایگری میں کون سی والی بات کا آپ ایگری نہیں کرتے؟ میں نے پوری سٹریم نہیں سنی تو میں صحیح سے نہیں بتا پاؤں گا سر کہ کن اوپن دے دیا، باتوں اوپن پہ. اینڈ سوال دے دیا آپ کو. اب اسلام میں ایک عورت کا مقام ویسٹ میں رہنے والی ایک پالتو اچھی نسل کی بچ سے زیادہ کا نہیں ہے. کیا آپ اسلامک عورت کا مقام پالتو بچ سے زیادہ کا ثابت کر سکتے ہیں ویسٹ میں رہنے والی؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ویسٹ میں رہنے والی بچ کے بھی لائف زیادہ اچھی ہے ایک مسلمان لڑکی سے. بے شک. سبحان اللہ. سر آپ واقعی مسلمان ہیں؟ سر کوئی صورت ہی سنا دے ذرا پتہ لگے آپ واقعی مسلمان ہیں، دنیا بھی مانے کہ آپ مسلمان ہیں. یار سر میرے ایک سوال کا جواب دے، میں سنا رہا ہوں، میرے نہیں، ایک پہلے سر سوال کا ثابت جواب کر دیں دے. آپ مسلمان ہیں، کیونکہ یہ والی بات پہ لوگوں کو سنانا ہے کہ یار مسلمان یہ بات بول رہا ہے. کوئی مجھے صورت سنا دیں. ہاں جی مسٹر 72 آئے ہیں جی. جی مسٹر 72، کیا آپ ایک مسلمان ہیں؟ ارے السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ مسلمان ہیں؟ جی سر. کوئی سورت سنا دیں سر. آپ سے سورت پہلے سنوں گا میں تاکہ پتہ لگے آپ واقعی مسلمان ہیں. نام تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں لیکن میں بولنا نہیں چاہتا دنیا کو. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اوکے، تو کیا آپ مانتے ہیں کہ اسلام میں ایک عورت کا مقام ویسٹرن اچھی نسل کی کتیا سے زیادہ نہیں ہے؟ نہیں.
نہیں مانتے. کس جگہ پہ نہیں مانتے؟ آسان کر دوں آپ کو. ہاں اسلام میں ایک عورت مرد کے بغیر گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ نہیں. ویسٹ میں ایک کتیا بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اپنے مرد کے، اگر وہ اچھی والی پالتو کتیا ہے تو. اسلام میں اگر ایک لڑکی ہے، وہ ایک خاوند کی بیوی ہے، وہ کبھی بھی سیکس سے انکار کر سکتی ہے اپنے خاوند کو؟ ہاں کر سکتی ہے تو بٹ ساری رات اینجلس پھر قرض فرشتے، کرتے ہیں. ہاں نا، تو انکار نہیں نہ کر قرض سکتی. کرتے ہیں. انکار اینجلس نہیں نہ کر قرض سکتی. کرتے ہیں. اینجل قرض کریں گے ساری رات نا، تو انکار نہیں کر سکتی. ساری رات اینجل کا قرض لینا ہے کہ انکار کرنا ہے. تو سیکشل ریپ اس کے اوپر الاؤڈ ہے، میرٹل ریپ اس کے اوپر الاؤڈ ہے. میرٹل ریپ الاؤڈ نہیں ہے، بس اینجلس قرض کرتے ہیں اس کے اوپر. ہاں بس صرف اینجلس پہ یار اٹیک نہیں کرتے. یار سب لوگ سنیں یار، صرف اینجل قرض کرتے ہیں اور کچھ نہیں. بس اینجل قرض کرتے ہیں، جہنم میں سڑے گی سالی. لیکن وہ بس صرف اینجلز قرض کریں گے ساری رات. فرشتوں کے پاس اور کچھ نہیں ہوگا سوائے یہ کہنے کے لعنت ہو تیرے کے اوپر، لعنت ہو تیرے اوپر جہنمی عورت، بغیرت عورت، لعنت ہو تیرے اوپر. ساری رات فرشتے، ایک فرشتہ نہیں ملٹیپل فرشتے، ایک محفل جمے گی فرشتوں کی. ٹھیک ہے، ایک ارے محفل جمے گی جہنم میں تو فرشتوں صرف کی. اور ایک عورت اس کے بیچ میں ہوگی. اس عورت کا نام ہوگا، کیا نام؟ یار ایک عورت کا نام لے، کوئی لڑکی کا نام لے، مسلمان لڑکی کا کوئی نام دے. سودا. لڑکی کا سودا. ایک لڑکی ہے سودا، اس نے اپنے خامن کو منع کر دیا سیکس نہ کرنا. اب اینجلز کی محفل لگ گئی ہے. اب اینجلز کی محفل لگ گئی ہے، سارے اینجل تسبیح پڑھ رہے ہیں. لعنت ہے تیرے اوپر سودا، لعنت ہے تیرے اوپر او کمینی جہنمی، جہنم کی آگ میں سڑے گی تو، لعنت ہے تیرے اوپر، لعنت ہے سارے اینجل مل کے قرض کر رہے ہیں ساری رات. نہیں، جہنم میں تو صرف اللہ بھیج سکتا ہے اور کوئی نہیں بھیج ہاں سکتا. ہاں قرض ہوگا یہ تو. بھائی فرشتے گالیاں تو دے سکتے ہیں نا بھائی. اللہ جہنم میں بھیجے گا لیکن رات بھر تو فرشتے گالی دیں گے نا. چلے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ایک کتیا ویسٹ میں انکار کر دینا سیکس کرنے سے، تو اس کے اوپر فرشتے لعنت نہیں بھیجیں گے. وہ بھاگے گی ٹنگ ٹنگ ڈنگ ڈنگ، کتا پیچھے بھاگے گا ٹنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ. اور جب اس کا مالک دیکھے نا کتیا کا مالک نہیں یار یہ نہیں کروانا چاہ رہی، وہ نہیں کرائے گا. ویسے کتیا جب ہیٹ میں آئی ہوتی ہے نا تو ہی اس کو ایک کتے کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ سیکس ہو سکے. اور اس کا مطلب ہے کہ مہینے میں ایک بار ہی جا کے وہ سیکس کرے گی اور سیکس کروائے گی کسی اچھے نسل کے کتے سے. اچھا وہ ہر وقت نہیں کرائے گی. اور اگر وہ انکار کرنا چاہے تو فرشتے ساری رات نہیں بھیجیں گے. لہٰذا اس لیول کے اوپر اسلامک عورت نیچے آ گئی، کیونکہ کتیا کو ساری رات فرشتے لعنت نہیں بھیجیں گے، مسلمان عورت کو بھیجیں گے. کیا ایک مسلمان عورت نے ہر ٹائم پہ اپنے خاوند کا حکم ماننا ہے؟ ایک مسلمان عورت نے ہر موقع پہ اپنے خاوند کا حکم ماننا ہے میرے بھائی؟ نہیں. نہیں ماننا. یار کیا بیٹری سلو ہے آپ کی بھائی؟ کیا کر رہے ہو؟ 0.5x پہ چل رہے ہو بھائی. کچھ بول لو یار، آج کے دن میں نہیں بولنا. چلے جاؤ یار، ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو؟ نہیں ہر حکم ماننا ضروری نہیں ہے. کون سا حکم نہیں مان سکتے؟ مطلب جب کوئی انسان غلط بات کہے تو وہ ماننا ضروری نہیں ہے. ہاں غلط بات کرے ماننا ضروری نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک مسلمان، میں مسلمان مومن کی بات کر رہا ہوں، اس کا ہر حکم مانے گی نا. مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے کہے ہوئے باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے. تو کیا ایک مسلمان عورت کو اپنے مومن خاوند کا ہر حکم ماننا ہے؟ ہاں ہاں، مومن کا تو تھینک ہر یو. حکم شکر ماننا ہے. شکر ہے، شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، میرا بھائی مان گیا میری بات. شکر ہے، شکر ہے. اسی طرح ویسٹرن کتیا کو اپنے مالک کا ہر حکم ماننا ہے. اگر وہ اچھا مالک ہے، اگر وہ برا مالک ہے تو اس کے اوپر بہو بھی کرے گی. تو پھر اس کو پولیس بھی پکڑ کے لے جائے گی کہ تم نے ایک اینیمل کے اوپر غلط اتیاچار کیا ہے. تو اسی طرح ایک مسلمان عورت کو 100% اپنے خاوند کا حکم ماننا ہے. ارے ایٹم بھائی، میرے کو آپ سے تھوڑی مطلب بات کرنی تھی، تھوڑا آف دا ٹاپک ہلکا سا. نہیں نہیں، ہم بالکل آف دا ٹاپک بات کر لیں گے، لیکن پہلے یا تو آپ یہ مانیں کہ ویسٹ میں ایک کتیا کا، گھریلو پالتو کتیا کا مقام اسلامک عورت کے مقام سے زیادہ ہے. ان ایمبیگوٹلی مان لیں، پھر میں آپ کے ساتھ دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہوں. ہاں چلیے ٹھیک ہے، میں نے مان لیا. کیا آپ یہ 100% ایگری کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام ویسٹ میں کتیا کے مقام سے زیادہ نہیں ہے؟
हाँ ठीक है, मान लिया। बोलो ना यार। जी जी जी, मान लिया। तो फिर आप मुसलमान क्यों? कबूल, कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो फिर आप मुसलमान क्यों? हाँ, तो मैं बोलना चाहता हूँ बोलिए सर। कि वो औरत जो उम, आ, अपना हुस्न दिखाते हुए बाहर निकले, किसी की माँ हो, बहन हो, बेटी हो, और वो परेशान की जाए, लड़ाइयाँ हो, तो ये ठीक है। नहीं, और इसका वो मतलब है। हाँ हाँ, मैं पर्दे बता में देता हूँ। हया के दायरे में रहे, हम्म, हया के दायरे में रहे, जिसमें सबकी इज्जत हो, हुर्मत हो। हुर्मत समझते, मतलब इज्जत तो समझते हैं आप, हुर्मत नहीं दोनों समझेंगे। समझता हूँ। अगर आप बंद करेंगे मुंह तो मैं अपना जवाब दे दूं। हाँ, तो वो औरत तुम्हारे नजर में गलत है ना? और जो औरत यार अब अपने जवाब अपने ले लो हुस्न यार। को दिखाए, अपने जिस्म को दिखाए, यार ब्रेक और क्यों नहीं अपनी लगती हो? शर्मगाहों को दिखाए। ओ भाई, एक बात 5 दफा बोलना जरूरी है, चुप हो जाओ। हाँ, मैं बैक स्टेज में किया था कि इनको पता लगे कि यार आपका सवाल आ गया, आप बोलने तो दो ना यार। जवाब लो, मैं सवाल कर जवाब रहे हो, दे दावा सकता हूँ दे रहे हो, इसका? क्या दे रहे हो? मैं पहले दे दूं सर, फिर आप भी दे दीजिएगा। जी सर श्योर सबसे श्योर। पहली बात आपने कहा वो औरत जो अपना हुस्न दिखा के घर से बाहर निकले और उसके ऊपर लोग लड़ाइयां करें और फसाद हो लड़ाइयाँ, सड़क पे। अबे यार वो बकवास बंद यार, अब सुनो यार, जवाब पहले लो मैं जो यार। बोला वो तो शट अप। तो भाई लोगों ने सुन लिया था, लिहाजा मैं लोगों को जवाब देता हूँ, इसने तो सुनना नहीं, इसका दिमाग नहीं है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो बगैरत हरामी लोग कौन हैं जो उसके हुस्न को देख के उसके ऊपर लड़ाइयां करेंगे। दैट इज द पॉइंट नंबर वन। भाई अगर एक औरत पर्दे में नहीं है, फुल हिजाब में नहीं है, एक नॉर्मल ड्रेसअप करके घर से बाहर निकली हुई है, ठीक है, उसको देख के अगर आप लोग लड़ाइयां कर रहे हो तो भाई नहीं इसमें मसला किसका है? इसमें मसला उन नहीं मर्दों तो का है, उन बगैरतों नहीं का है। नहीं तो एडम भाई, ऐसा है ना कि यहाँ तो सूट सलवार का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ तो बुर्का हटा बिकनी है सामने। हम्म, एग्जैक्टली। तो फैल्कन भाई सूट आप भी सलवार कुछ क्यों कहना बोल रहे हो आप? जी मैं ये मुसलमानों के एनल मस्क को कहना चाहता हूँ, चाहते? ठीक है, कि ये इनकी सोच ऐसी है ना, ये गंदे लोग हैं, इनकी ज़हनियत गंदी है। औरत को देख के अब जाओ ना जरा, ये इधर वेस्ट में जाओ जरा, बहुत सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, उसमें जाओ, कितने गोरे तुम देखते हो कि औरतों को देख के वो वहीं पे दस्ती लगाने शुरू हो जाते हैं। 36 32 कतर बकवास है बतर, ना। 36 32 कतर बतर कौन करता है भाई? हैं? तुम अजीब किस्म के यार, अजीब फालतू आदमी हो। तुम्हारी सोच ऐसी है ना कि औरत जब तुम देखोगे, तुमने जिंदगी में देखी नहीं, हमेशा पर्दे में रही, ठीक है, अब तुम देखते हो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। भाई तुम्हारी होनी चाहिए ना, तरबियत तुम्हारी सही होनी चाहिए ना, तुम्हारी तरबियत सही नहीं है। तुम तो पढ़ते हो सिर्फ गंद हो अपने मजहब के अंदर, इसलिए तुम्हारे ज़हन में गंद आता है। थैंक यू सो वेरी मच। तो बार बार ये रिपीट ना करें मिस्टर उबैद। अगर आप एक सवाल करते हैं, सवाल करके छोड़ें ताकि आपको जवाब दिया जाए, वरना जो हमारा सवाल है उसका जवाब आप दे दें। आपने आते ही हमारी बात का सवाल का जवाब नहीं दिया, आप सीधा सवाल पे गए हैं। मैंने आपको जवाब देना चाहा है, 3 दफा आपको रोका है, आप रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं। रिपीट टेलीकास्ट ना करें, सवाल आपने किया उसका जवाब लें, अगला सवाल करें, जवाब लें। जी। तो मैं वही कह रहा था कि मतलब लड़कियां जब बाहर निकलेंगी, हुस्न लड़कियां, जाहिर सी बात है वो हुस्न वालियां होती हैं। हाँ। ये इसका जवाब अब मिला ना आपको? मैं यही बता रहा हूँ, तो आप तुम लड़कियों की बोल रहे तरफ हो वो देखते क्यों हैं? परेशान, गलतियां पर लड़कों की है कि वो क्यों परेशान करेंगे उन्हें। हाँ, तो ठीक है, आंखों का पर्दा नहीं है? आपके नबी ने आपको ये नहीं फरमाया कि आंखें नीचे रखिए है अपनी? पर्दा, क्यों नहीं इसीलिए करते? है पर्दा, इसीलिए अरे सुनो। तुम्हारी आंखों का पर्दा क्यों नहीं है? अपनी आंखें नीचे क्यों नहीं रखते? अरे आंखें नीचे होएगी, नीचे है होएगी, मगर वो जो है ना, यही बुराई है कि नहीं, वो तुम्हारी जो माँ, है क्या, एक सेकंड, वो जो है क्या मतलब है? एक सेकंड, वो जो है क्या यही क्या तो मतलब है? हया है ना। तुम्हारी हया, हया का तुम्हारी मतलब आंखों में है, हया क्यों नहीं है? अरे हया, हया है तभी तो बोल रहे उसे मत देखो, मगर जो जब अबे पूरा हुस्न। बेगैरत, अगर लड़ाई हो रही है तो हया नहीं है ना? बात तो सुन लो, पहले बात तो सुन लो तुम लोग। पहले हया मुझे नहीं, बताओ ना, अगर हया तुम्हारी आंखों में हो, तुम्हारे हया मर्दों की का आंखों में मतलब हया यही नहीं है। हया का नहीं। मतलब यही नहीं है कि खाली एक नजर देख लिया उसके बाद हटा लिया तो वो हया हो गया। उसके उसको चेहरे को, उसके जिस्मानी, उसके जिस्म के शर्मगाह जो हैं उनको छुपाना भी हया है। शर्म की जश्मगाह ये बताएं, नहीं है। औरत की हाँ, शर्म की शर्मगाह क्या है बताइएगा? शर्मगाह, उसकी शर्मगाह उसकी छातियां हैं, और उसकी
शर्मगाहें हैं, जो शर्मगाहें होती हैं उसके जिस्म के जो एक आज़ा सेकंड हैं एक वो सेकंड शर्मगाहें हैं। रुक जाए। हाँ इसका मतलब है इस्लाम के मुताबिक आंखों के अलावा, बल्कि एक आंख के अलावा या आंखों के अलावा, डिपेंडिंग किस हाँ मुहद्दिस को आप देखते हैं, बाकी तमाम चीज उसकी शर्मगाह है। उसके तो बाल भी उसकी शर्मगाह है। हाँ इस्लाम के मुताबिक तो औरत के बाल भी उसकी शर्मगाह है ना? हाँ ओके, औरत का बाजू उसकी शर्मगाह है ना? औरत का पेट उसकी शर्मगाह है सब कुछ शर्मगाह है उसका। औरत की पिंडली शर्मगाह उसकी शर्मगाह मतलब हया है, शर्मगाह मतलब हया है। उसका यार सबर कर, उसका सबर असल कर। शर्मगाह उसकी अरे छाती है। यार औरा है, शट अप, मुझे तुमसे ज्यादा पता है। औरा औरा है उसका, औरा क्या औरा क्या औरा है ना? औरा नंगा औरत की पिंडली उसकी नंगापन है। औरा है, नंगापन उसको है। नहीं पता एडम और का। पता है ना बेटा, पता है। औरा मतलब नंगापन है ना? होता है ना। हाँ है ना? ओके हाँ बस, अब बोलना नहीं, थोड़ी देर चुप कर हाँ रहो। बोल। अगर तुम बोलोगे मुझे बैक स्टेज करना पड़ेगा, रुक जाना, मुझे लोगों से इससे बात करने दो। सामने बात करना, फिर पीछे जाने वाली तो बात फिर क्या है? बोलना नहीं ना, रुको, मुझे लोगों से बात बोलना करने हाँ दो। नहीं शबर। बोलूंगा यार, तू बोल। हाँ, बोलना, मैं ओके। तेरा जवाब देता हूँ ना पूरा। सब लोग ने देख लिया कि इस्लाम के मुताबिक पूरी की पूरी औरत, लफ्ज औरत निकला है औरा से। अरे पूरी की पहले मैं पूरी तेरे को ये औरत। बता देता हूँ, अबे तेरी इस कुत्ती के जवाब बच्चे, का तुमने जवाब कहा था तू दूं। नहीं भौंकेगा, फिर बीच में भौंक रहा तो है। बच्चा तू चलो, मैंने इसे हटाया, पहले मैं लोगों से बात कर लूं। सर देखें, आपको इनको मैंने साबित कर दिया कि द होल वुमेन, इस्लाम के अंदर पूरी की पूरी औरत, पूरी की पूरी फीमेल, उसके बाल, उसका चेहरा, उसके बाजू, उसके हाथ, उसकी टांगे, उसकी पिंडलियां, उसके पांव, ये सब की सब शर्मगाह है इस औरत की। भाई इसका मतलब क्या हुआ? इस्लाम के मुताबिक अगर आपको लड़की पूरे लिबास में मलबूस नजर आएगी, यानी कि उसने इंडिया वाली, लेट्स से, यार इंडिया में क्या चलती है, शलवार कमीज चलती है क्या साड़ी चलती है सबसे ज्यादा? साड़ी, शलवार कमीज कह लो। सब चलता है। साड़ी या सलवार कमीज पहनी हुई है, तो इस्लामिक लिहाज से वो लड़की नंगी है। नंगी है क्योंकि वो अपना औरा दिखा रही है। औरा कहते हैं नंग पुने को। इस्लामिक लिहाज से अगर एक औरत ने, एक फीमेल ने, एक देवी ने, बल्कि इंडिया में जितनी भी देवियां बनाई है ना आपने, जितनी भी देवियां बनाई हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं आपकी देवियों की, जिन्होंने पूरे कपड़े पहने हुए हैं ऑब्वियसली, ठीक है, वो जो शेरा वाली माँ जी हैं, इस्लामिक लिहाज से वो नंगी हैं, ठीक है। और जितनी, यार somebody अली भाई आपकी तरफ से फीडबैक आ रहा है यार, प्लीज म्यूट कर लें जब आप नहीं बोल रहे। कोई भी फीमेल, आपकी वालिदा मोहतरमा अपने घर में साड़ी पहन के घर का काम काज कर रही है, और कोई मर्द आ जाता है, दरवाजा खटकाता है, वो साड़ी के साथ ही दरवाजा खोल देती है, हालांकि साड़ी पहनी हुई है, साड़ी का पल्लू लिया हुआ है, ठीक है, पल्लू नीचे नहीं गिराया हुआ, साड़ी का पल्लू अपनी छाती के ऊपर लिया हुआ है, मगर वो नंगी है इस्लाम के लिहाज से। क्यों? उसके बाजू नजर आ रहे हैं, ये औरा है उसका, उसके बाल नजर आ रहे हैं, ये औरा है उसका, ये उसका नंगपुना है। आपकी बहन, मेरी तमाम देवियों, दर्शकों से और बहनों से गुजारिश है कि इस मुसलमान मर्दों की जहनियत जो इस्लाम ने बनाई है उसको देखें। इन लोगों के साथ आप प्यार कर लेती हैं जो दिल में ये रखते हैं कि तू नंगी चल रही है सड़क पे, क्योंकि तूने जीन्स की पैंट और टी शर्ट पहनी हुई है, तू असल में नंगी चल रही है। दे नो दैट कि तू नंगी चल रही है, फिर तेरे से इश्क करते हैं, फिर तेरे से इश्क करके तेरे से शादी करते हैं, फिर तुझे कहते तू नंगी है, अब बुर्का ले। पहले नंगी नजर नहीं आ रही थी जब तुमने लव किया था उसके साथ, प्यार किया था, प्यार का नाटक किया था। उबैद साहब ने ये बात बताई है अभी, उबैद साहब को वापस लाते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी उबैद रहमान साहब। देख भाई, पहली बात तो औरा जो है ना, औरा औरा का मतलब औरत होता नहीं है। ये औरा जो है उर्दू में अरबी से कन्वर्ट किया गया है। ये औरा का मतलब, ये अरबी लफ्ज है। औरा का मतलब औरत नहीं होता, औरत का मतलब होता है उरियानियत, नंगापन। नंगापन, जी और ये इसका मतलब उरिया, औरत का मतलब निसा होता है, निसा। सूर्य निसा पढ़ा है कुरान में क्या? जी 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 मेरे बच्चे, मैंने पढ़ा, मैंने कहना औरत चाहिए का एक्सप्लेन किया, हाँ, टेंशन ना ले इसको। लेकिन क्या जो ठीक मैंने है बोला कि औरत का बाजू उसका नंग बना है, औरत के बाल उसका नंग हाँ? बना है, औरत की टांगे उसकी नंग बना है, तो औरत का हया पाँव उसका है नंग बना बेटा, है। हया 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 है, में सब आता है।
तेरी माँ बहन अगर ऐसा हुस्न दिखाते हुए चलेंगी तो कोई बच पाएगा शैतानों के बीच में? बेहतरीन, बच पाएगा? नहीं बच पाएगा ना। वो शैतान मैं की कुछ माँ पूछ नहीं है। लूं? हया है ना। जी सर, आप पूछ लें। तो मैं हया हया उबैद भाई, कोई भाई और कोई बाप और भाई बर्दाश्त करेगा कि उसकी माँ बहनें हैं, नहीं, बिल्कुल। बहनें परेशान हो और उसके वजह से लड़ाई हो, फितना हो? पहला जी, जी। उबैद भाई, ऐसा होएगा ही नहीं। उबैद भाई देखो दिखाएगी तो आप फितना और नहीं होगा, फसाद नहीं होगा, उबैद भाई बता फितना नहीं आपकी, होगा। अरे उबैद भाई आपकी और फितरत है घर ये, की तुम लोग औरतें, फितरत नहीं। सुनो फितरत सुनो तुम लोग को सुनो, इतना भी, अरे तुम लोग को भी इतना भी नहीं मालूम फितरत क्या होती है। अरे बता इतना रहा हूँ भी फितरत, रुको ना। हाँ मैं बोल रहा हूँ आपकी घर की औरतें घर में तो नहीं रहती होंगी ऐसे, मतलब नकाब वकाब ओढ़ के, हाँ। फिर क्या करते हो, नकाब कैसे घर कंट्रोल में करते क्यों हो? नकाब रहेगी? घर में क्यों नकाब रहेगी? कंट्रोल कैसे करते हो? फिर तो आपने बोला फितरत, कैसे कैसे कंट्रोल करते हो? आप भी तो मर्द नहीं हो। कंट्रोल इसमें क्या? आप मर्द हो या नहीं हो? कंट्रोल मतलब क्या? कंट्रोल करना है? क्या कंट्रोल करना है? घर के अंदर क्या कंट्रोल करना है? घर में क्या नहीं वर्दियां मतलब होती है आपकी कंट्रोल आपस करने में के लिए? अच्छा आपकी घर आपस में में घर कंट्रोल वालों नहीं में करना। लड़ाइयाँ होती रहती हैं। आपने यार लड़ाइयाँ होंगी, उस पे लड़ाइयाँ होंगी, ये होगा, तो आपके घर में हाँ। लड़ाइयाँ होती रहती हैं फिर? अरे लड़ाइयाँ भैया नहीं भाई, लड़ाइयाँ सुन, नहीं भाई, जैसे ये है लड़ाइयाँ कि कब होंगी? जब बेहयाई होगा। अरे जब रुको बेहयाई हाँ ना, घर बेपर्दगी पे होगा मियाँ बुर्का तब तो नहीं लड़ाइयाँ है, तो मियाँ, होगा। घर पे तो बेहयाई फैली हुई है ना, घर हया पे तो बेहयाई फैली हया हुई है। जिसमें हया नहीं उसका ईमान नहीं, उसके अंदर कोई अमन अमान नहीं है, तो वहाँ पे हाँ ना, लड़ाइयाँ होंगी, तो घर पे आपकी औरतें भी नहीं पहनती ना बुर्का, अभी परेशान आपने की बोला। जाएंगी, वहाँ पे मेरा एक लड़ाइयाँ सवाल है होंगी। इनसे भाई, घर घर मेरा एक बोलो सवाल है ना। इनसे भाई, आप कभी इंडिया के बाहर गए हो? अरे भाई पूरी दुनिया देख रहा हूँ बैठ के, तो इंडिया के बाहर गया नहीं तो वो नहीं नहीं गया अभी, नहीं, नहीं पर्सनली, अरे एक सवाल है यार, भड़क रहे कि वो इंडिया के बाहर कभी गए हो आप? नहीं गया। नहीं गए ना, जाना भी नहीं भाई। आप जाओगे तो मेरे को लगता है अब आप उधर की इंग्लिश मैडम लोग को छोड़ोगे ही नहीं भाई, आप बात हो पीछे पीछे मुर्दा लोग है, लफड़ा कर डालोगे भाई आप, पहली बात तो समझे? बेगैरत आप मुर्दा जाना लोग नहीं है। तो। सुन मेरी बात, वो मुर्दा लोग है, मुर्दा। हया का मतलब होता है हयात वाला, जिंदगी वाला। उनके अंदर जिंदगी नहीं है, वो मुर्दा मुर्दा ज़हनियत है। अरे क्या बात हाँ, कर रहे हो भाई? अरे तो हया और हयात में समझ में आता है कि हया किसको बोलते हैं? हया में हयात है, हया खैर के सिवा कुछ नहीं है। अबे कॉकरोच, मैं बोलता हूँ, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अबे अभी मैं बोलूं कुछ? ओए सुन ना, सुन मतलब बात सुन। बेहयाई करो, माँ बहनें रोड पे हुस्न दिखाती चले और उनको देखे और परेशान की जाए, फिर लड़ाइयाँ हो, ये तुम लोग को नहीं समझ में आता है। हाँ, बाकी ये समझ में आ रहा है उनको। कुत्ती कुत्तिया से तुम लोग कर रहे हो, कुत्ती कुत्तिया मतलब कुत्ती और कुत्तिया में फर्क नहीं है। कुत्ती अबे और सुन इंसान। ना भाई, सुन तो ले यार, कुत्ती और बात कुतिया में नहीं फर्क सीखा नहीं है। भाई कुछ भाई ज्यादा भाई, इसको ये बोलो नहीं, बता, नहीं लोगों ये को फर्क उबैद नहीं है। कौन सा भाई, कह रहे थे फिर? ये कौन सा कह उबैद रहे भाई थे? रो ना दे। मैं सोच रहा हूँ उबैद भाई हया रो नहीं ना दे कहीं है यार, क्या? बड़े जज्बाती हो रखे हैं। तो बोलना बताया तो को ना, औरत में फर्क बताया मैं। औरत हया है, औरत जो है निसा है, वो अमरा कहा जाता है, अम्र करने वालियां, अच्छा अम्र एक करने बात वाली। बताओ। अच्छा बात सुनो, औरत बैद भी नहीं भाई, कहा जाता, बात औरत सुनो, कहने का मतलब है उनकी अरे बात तो बेइज्जती सुनो करना यार, है। अरे बात तो हाँ सुनो, हाँ बोल यार कितने बदतमीज आदमी हो वैसे। मैं कह रहा हूँ कि बोलना भाई यार, पैंट तुमसे अच्छा बदतमीजी में सुन नहीं तो कर रहा लो हूँ। यार, सुन तो मैं लो मेरे अभी भाई। थोड़ा शांति में नहीं हूँ, बोलो इसके लिए मैं ऐसा बोलो ना। अच्छा मेरे को चुप होगे तो आवाज दूसरा आराम आ बोलेगा रही ना। है, अरे बहुत गर्मी यार, हवा चल रही है इधर से। यार तुम चुप होगे तो दूसरा बोलेगा ना। मैं कह रहा हूँ पैंट शर्ट हाँ, पहनने में कोई बोलो। उरियानी है? पैंट शर्ट पहनना ओके है, या पैंट शर्ट पहनने में कोई हाँ, मसला है? मसला बहुत मसला है, उड़ियानी है, नंगापन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है हाँ, भाई, ठीक है, ठीक है हया भाई, है ठीक ना, है, ठीक है, हया है। हया ठीक है। और सूट हया सलवार करना में, है, हया नहीं। और पैंट हया सूट शर्ट में करना, हया नहीं है। हया नहीं तो पैंट कोई शर्ट, खैर नहीं है। लड़की ने और पैंट शर्ट पहनी हुई है तो उसमें कोई हया नहीं है। हाँ, जीन्स टी शर्ट लड़की ने पहनी है, काय उसमें का कोई हया हया नहीं है? है। उसका शर्मगाह दिख रहा है, उसका छाती दिख रहा है। शर्म का हाँ, दिख ओ रहा माय है, गॉड, छाती शर्म नहीं है। कैसे दिख रहा है भाई पहने में? मिलेगा भाई तो ईमान एक्सेलेंट है खराब हो क्या जाएगा। तुम? जहाँ कपड़ों पे के किसी को पीछे मौका कैसे मिलेगा दिखता है यार उसका तुम ईमान लोगों खराब को? हो जाएगा। भाई तुम लोगों एक्सरे को लेंस कपड़े के लगी हुई पीछे आंखों में कैसे भाई। दिख जाता है यार? हमें अच्छे तो नहीं अच्छे दिखता अच्छों का कपड़े के ईमान पीछे खराब किसी हो को। जाएगा। ये औरत सबसे बड़ा फितना है, तुमको मालूम है कि नहीं है? नहीं, बनी इसराइल हमारा का क्यों नहीं फितना। होता? वाह वाह, सब लोग अरे रुके, सब लोग आया रुके, टाइम पे हो। सब लोग रुके। हाँ, औरत सबसे बड़ा फितना फितना है, है, बुराई है, बुराई, फितना है औरत। बुराई है, औरत बुराई एक बुराई, बुराई फितना है। फितना हाँ, फितना फितना, फितना 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 किसे मतलब कहते होता है, हैं? कितना मतलब होता है उसके उसके वजह से
اس کے حسن کے وجہ سے پریشان کی جاتی ہے, لڑائیاں ہوتا ہے, لڑائیاں فتنوں کو کہتے ہیں. فتنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتنے کا مطلب ہوتا ہے فتنہ قتل سے اشد ہے, قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں؟ فتنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے نا؟ برائی ہے نا, ایول ہے نا, ایول ہے, اسی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں. فتنہ چلو میں تھینک یو آیا تیرے ساتھ بات کر کے. بھائی کیا سوچ ہے رے تیری, کیا سوچ ہے رے تیری, یہی بنتا ہے بھائی تیرے پہ. مطلب پینٹ شرٹ میں شرمگاہ دکھ رہی ہے بھائی, ہمیں کیوں نہیں دکھتی شرمگاہ پینٹ شرٹ میں؟ سر جی میں نے آپ کو ابھی سر علی بھائی ابھی ایکسپلین کیا, عورت کا بازو شرمگاہ ہے اس کی, عورت کا شکل شرمگاہ ہے اس کی, دیز آر آل شرمگاہs. تو آپ جب اورا اس کا ظاہر ہے, کوئی بھی پارٹ آف دا اورا, تو وہ ننگی ہے. اب دیکھو فتنے کو کیسے دو نمبری کرنے کی کوشش کی اس نے, کیوں سر عورت ایک ہے ہی فتنہ اسلام کا, بالکل صحیح کہہ رہا تھا بچہ, عورت ایک فتنہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں سر. جی یہ جو مومن صاحب ابھی آئے تھے نا, جس قسم کی سوچ تھی ان کی, اب ہو جاتا ہے اکثر ایسا کہ گھر پہ بہنوں میں دیکھ لیتا ہے انسان, بہن سوئی پڑی ہو, کلیوی نظر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, انسان وہاں پہ آنکھیں بند کر لیتا ہے. یہ کلیویج نظر آنے پہ بھی نا کچھ اور کرتا ہوگا, اس لیے اس کو ساری عورتیں ایسی نظر آتی ہیں. یار تمہیں اگر اپنی بہن کے اوپر اگر تمہارا کھڑا نہیں ہو رہا تو باہر والی ساریوں کو بھی بہن سمجھو نا, بغیرت. تمہارے اندر غیرت کی کمی ہے, تمہارے اندر تہذیب کی کمی ہے, تربیت تمہاری خراب ہے, بغیرت. تمہارے نبی والی تربیت ہے تمہاری, جس کی زید بن حارث کی بیوی کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا تھا, 4 بار اس نے جہاد پہ بھیج دیا اس کو کہ وہ مرے نام برا جا کے, پھر میں شادی کروں اس کی بیوی سے. ایڈم بھائی میرے پاس نا ایک کتا تھا, تو جب میں اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے گیا نا شیلٹر ہوم میں, تو انہوں نے اس کو نا سب سے الگ رکھا ہوا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ اس کو نا فیمیل ڈاگ کے ساتھ رکھ ہی نہیں سکتے, اس کتے کو نا, یہ بہت اگریسو ہے فیمیل ڈاگ کی طرف. تو اس کو نا اسی سچویشن میں اس کو نا میل سے بھی الگ رکھا ہوا تھا, بالکل اس کو سیکلوڈڈ رکھا ہوا تھا. تو ادھر مجھے جا کے پتہ چلا کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز کتا غصے میں ہے تو کتیا کا ریپ کر دے, جسٹ بیکاز کتا زیادہ طاقتور ہے تو کتیا کا ریپ کر دے. نو, کتیا نے اگر اجازت نہیں, کتیا نہیں کرنا چاہ رہی بھائی, تو پھر کوئی زبردستی نہیں ہے. مطلب جانوروں میں بھی نہیں ہوتا یہ کام, آپ کو پتہ ہے, زبردستی سیکس والا کام. اور یہ دوسری شادی کے نام پہ ان کو یہ لگتا ہے کہ کنسینشول کام کر رہے ہیں. نو, میں تو اس کو بالکل ریپ سمجھتا ہوں دوسری شادی کو. جی آپ جو مرضی اس کو نام دے دو, دوسری شادی کا نام دے دو, چاہے جو بھی نام دے دو, ریپ ہے میری نظر میں. وہ عورت کے پاس چوائس ہی کیا ہے, زبردستی ہے اس کے اوپر. یہ کیا چوائس ہے, ورنہ اس کیس میں عورت کے اوپر کوئی چوائس نہیں ہے. ایڈم بھائی میں ایڈ کروں کچھ؟ جی سر کر دیجیے سر. اچھا میرا جو سٹارٹ ہوا تھا نا سارا سلسلہ یہ مسلمان سے تھوڑا ہٹنے کا, تو وہ یہ کتے کے معاملے سے ہی ہوا تھا. میں نے پالا تھا ایک کتا, تو ایک مولوی صاحب ہمیں کہتے تھے کہ جناب تم نے کتا پالا ہے, تمہارے گھر میں برکت نہیں آئے گی. میں نے اس سے پوچھا بھائی برکت ہوتی کیا ہے, پہلے یہ تو ایکسپلین کریں. خیر وہ ایکسپلین نہ کر سکے. پھر انہوں نے بتایا کہ جی فرشتہ جو ہے رحمت کا ہے نا, وہ نہیں آتا تمہارے کتے کی وجہ سے. میں حیران ہو کے میں نے سوال پوچھا, بھائی مجھے ایک بات بتا دو کہ اللہ کا حکم لے کے ایک فرشتہ آ رہا ہے زمین کے اوپر, ٹھیک ہے, اور وہ نیچے سے کتا بھونکتا ہے, اس کی وجہ سے پرسنل ہو جاتا ہے, اور اللہ کا حکم تمہارے گھر میں لے کے برکت نہیں آتا ہے صرف ایک کتے کی وجہ سے. کیا حیثیت ہے ایسے فرشتے کی؟ لعنت نہیں ہے ایسے فرشتے کے اوپر جو ایک کتے کی وجہ سے اللہ کا حکم نہیں تمہارے گھر پہ دے کے آ رہا. اور برکت ویسے ہوگی کیا, مطلب تمہارے گھر میں آٹا 10 کلو ہوگا جو 15 دن کے لیے پورا ہوگا, اور وہ 20 کلو ہو جائے گا ایک دم, ٹھیک ہے, یہ برکت ہو جائے گی تمہارے گھر میں. ایسے فرشتے پہ تو کتے ہی چھوڑ دینے چاہیے نا پھر تو.